السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب ہم شیطان کی ٹرکس کو دیکھیں گے کہ شیطان کیسے ٹرکس پلے کرتا ہے، یہ والی جو بک ہم پڑھ رہے ہیں، ہاف بک میں اس کی ٹرکس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ٹرکس پڑھنے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کس طرح میں ٹریپ کرتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ جو باقی ہاف ہے اس بک کا، وہ ہمیں پورے سلوشنز دیتا ہے۔ پہلا سلوشن جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اب دوسرا سلوشن یہاں پر آ رہا ہے، الاخلاص للہ عز وجل۔ ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ یہ ورڈ اب آپ نے یاد کر لینا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینا ہے، پیور کر لینا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کرنا ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پیورٹی ہونی چاہیے۔ اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل سنسیئر ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ کیسے ہوں گے، ذرا سا اس کو پڑھتے ہیں۔ فالشیطان قد یأتی الی الرجل طاعہ من باب النیت۔ شیطان کبھی آتا ہے کسی ایک انسان کے پاس، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے، کس راستے سے آتا ہے؟ باب النیہ، نیت کے باب سے آتا ہے۔ وہ چیک کرتا ہے نا کہ میں اس انسان کو کیسے کیسے ٹرک کروں۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایک انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تو بہت بات سنتا ہے، اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات سن رہا ہے؟ ایک تو اس کی ہیبٹ سے پتہ چلتا ہے، اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے نا کہ کسی انسان نے اپنے ہاتھ میں قرآن مجید کو پکڑ لیا اور وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ تو اس کے مخارج کو بھی بہت اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کو ویسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اب اس کو اور فکر شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان تو بار بار قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، اس کو اپنے دل میں اتار رہا ہے کہ اگر اس کے سامنے قرآن مجید کا مصحف نہ بھی ہو تو یہ آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کو پہلا جز یاد ہے، 30 جز یاد ہے، سورہ البقرہ اس نے پوری یاد کر لی ہے، سورہ آل عمران اس کو آتی ہے، اس کو تو 25 پاراز آتے ہیں۔ اس نے تو ماشاء اللہ سارا قرآن مجید جو ہے اپنے دل میں اتار لیا ہے۔ اس کے پاس اگر مصحف نہ بھی ہو، قرآن مجید کی کاپی نہ بھی ہو، تو وہ پھر بھی پڑھ لیتا ہے۔ اب اس کو فکر پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس شخص نے اپنے دل میں قرآن مجید کو اتار لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نازل فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دل سے محسوس کرتے تھے، فیل کرتے تھے، اور پھر جب آپ اپنی زبان سے پڑھتے تھے تو صحابہ اکرام جو تھے رضی اللہ عنہم وہ اس کو سیکھ لیتے تھے۔ تو جس کے دل میں قرآن مجید آ جائے نا، اب شیطان کے لیے اور بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ ہے جس کے دل میں قرآن مجید آ گیا، اب وہ اپنا بیہیویئر بھی ٹھیک کرے گا، اب وہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائے گا، اب وہ اپنی نمازیں بھی ٹھیک کرے گا، اب وہ سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اب اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرے گا، اب وہ سچ بولنے کی بھی پوری کوشش کرے گا۔ اور جس کے دل میں قرآن مجید ہوتا ہے نا، کبھی کبھی شیطان کے لیے اس کو ٹرک کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کیا کروں، کس دروازے سے ان کے اندر انٹری دوں۔ کس دروازے سے آتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ باب النیہ، نیت سے آتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ فَيُحَسِّنُ لَهُ، تو خوبصورت بنا دیتا ہے اس کے لیے رؤیت الخلق العاملہ، اپنے ڈیڈز کو، اپنے کاموں کو بہت اچھا دیکھنا۔ وَزُيِّنَ لَهُ الْعَمَلِ لِغَيْرِ اللَّهِ،
اور اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے ان کاموں کو جو اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ نیت کے راستے سے آتا ہے۔ یہ واٹ از نیت؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے امی ابو نے آپ کو یہ کہا بیٹا اب آپ گیم کو بند کر دیں، اور آپ کو دل نہیں چاہ رہا تھا گیم بند کرنے کو، آپ نے کہا میں کیوں گیم کو بند کروں، میرا ابھی کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر میں نے گیم بند نہ کی تو پھر مجھے ابھی میں نے آئس کریم کھانی تھی، یا مجھے پھر نیکسٹ ڈے جو گیم چاہیے ہوگی مجھے وہ نہیں ملے گی۔ تو آپ نے اس وجہ سے کیا کیا؟ غصے میں رہے اور اپنی گیم تو بند کر دی۔ ایک یہ سچویشن ہے، اور ایک اور سچویشن یہ ہے کہ آپ کی امی یا ابو نے کہا کہ بیٹا بس اب گیم بند کر دیں، اب آپ کا ٹائم ہو گیا پورا۔ آپ کا دل تو چاہ رہا تھا گیم کھیلنے کو، لیکن آپ نے اپنے آپ کو یہ بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ مجھے امی ابو کی بات کو سننا ہے، ماننا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن میں اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ گیم کو بند کر دیتا ہوں۔ تو کون سی نیت اللہ کے لیے ہوگی؟ پیرنٹس والا۔ تو نیت جو ہوتی ہے کہ ہم کس وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوا، آپ کو کہا گیا کہ نماز پڑھ لیں، ایک نیت یہ ہے، ایک ارادہ یہ، آپ نے کہا کہ نماز پڑھنا تو فرض ہے، اور اگر بھی مجھ پہ فرض نہیں ہے تو میں نے ابھی سے سیکھنا شروع کرنا ہے نا، ابھی میں عادت ڈالوں گی تو پھر مجھے آگے جا کر عادت پڑے گی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کا ثواب کتنا ملتا ہے، یہ تو جنت کی کنجی ہے، اس سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ آپ نے یہ ساری باتیں سوچی اور آپ نے نماز پڑھ لی۔ اور ایک نیت یا ارادہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا اور آپ نے کہا اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو ابو نے ڈانٹنا ہے، ٹیچر نے کہنا ہے، سب نے میرے پیچھے پڑ جانا ہے، پڑھ لو۔ کون سی والی نیت ٹھیک ہے؟ جو پہلے والی نیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیت ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جیسے ہم کوئی شیئر کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی کھانے کی مزے کی چیز تھی، چاکلیٹ تھی، یا کوئی آپ کا ٹوائے تھا، یا اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو بہت پسند ہو۔ جیسے مجھے تو پھل بہت پسند ہے، کھجور بہت پسند ہے، تو اب میرے پاس ایک ہی کھجور ہے یا 2 کھجوریں ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں تو خود ہی کھا لینی ہے، اور کوئی آ گئی میری فرینڈ اور وہ مانگ رہی ہے، یا میں نے کہا اے ہائی یہ آ گئی ہے، میری بہن آ گئی، میرے بھائی آ گیا، میرے فرینڈ آ گیا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا شیئر کرنے کو، اور میں نے کہا میں چھپا لوں۔ اور ایک یہ کہ میں نے سوچا کہ دل تو میرا نہیں چاہ رہا شیئر کرنے کو، لیکن شیئر کرنے کا کتنا ثواب ملتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ میں شیئر کروں، اور میں نے اس کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اور ایک یہ ہے کہ میں نے تو شیئر نہیں کرنا تھا، میں نے چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کو نظر آ گیا، اب اس نے مانگنا شروع کر دیا، اور ہم کہتے ہیں اچھا لے لو۔ کس میں نیت میری اچھی ہے؟ جب میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کیا۔ تو ہمیں ہر کام میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ جیسے میں یہاں پر آپ کو پڑھانے کے لیے آتی ہوں، اور اگر میں آپ کو یہ سوچ کے پڑھاؤں کہ میں جب ان کو پڑھاؤں گی نا تو میں بہت فیمس ہو جاؤں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نیت اچھی ہوگی؟ یا یہ نیت ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ کتنے بریلینٹ بچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں، یہ حفظ کر رہے ہیں، اگر میں ان کو بتاؤں گی کوئی بات جس سے یہ اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں گے، تو میرا بھی حصہ ڈلے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے۔ تو یہ جو اخلاص ہوتا ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے نیت کی، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ میرا ارادہ اور میری نیت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میں نے اپنی ہیلتھ کا کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باڈی دی ہے یہ ہمارے لیے امانت ہے، ہمیں ہیلدی ایٹنگ کرنی ہے، ہمیں وقت پہ سونا ہے۔ ہاں اس سے ہمیں
ہماری ہیلتھ کے بینیفٹس بھی ملتے ہیں، ہیلتھ کا فائدہ بھی ملتا ہے. لیکن ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو غلط کاموں سے اس لیے نہیں صرف بچانا کہ ٹیچر سے ڈانٹ پڑ جائے گی یا امی ابو ناراض ہو جائیں گے. ہمیں اس لیے بچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ہم اس لیے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو سنسیئر کرتے ہیں. جو انسان اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہوتا ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے، یہ نیت والے دروازے کو کھول کر اس کے اندر سے آتا ہے، ہماری نیت کو خراب کرتا ہے. ہم جو پیور کام کر رہے ہوتے ہیں، خالص کام کر رہے ہوتے ہیں، سنسیئر ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں گڑبڑ کرتا ہے. کیسے گڑبڑ کرتا ہے؟ اس کو کیا سکھاتا ہے کہ تم جو اچھے اچھے کام کر رہے ہو نا، تو تم تو بڑی چیز ہو. تم اگر قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہو تو تم شو آف کرو، تم لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کام کرو. جیسے اگر آپ نے سبق اچھا یاد کیا اور ٹیچر نے آپ کی تعریف کی تو آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ برین دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دل دیا، ہارٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فوکس دیا. اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میں یہ کام کر سک رہا ہوں، الحمدللہ. اور اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بچہ ہے، اتنی اچھی طرح سبق یاد کرتا ہے، اس کی منزل پکی ہے، اس کی اٹکن کم ہوتی ہے، یہ اپنا سبق یاد کر کے آتا ہے، تو میں نے اخلاص پہ رہنا ہے، میں نے اپنی نیت ارادے کو ٹھیک رکھنا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کسی اپنے ساتھی کا مذاق نہیں اڑانا. اگر کسی کو ٹیچر نے کہا کہ دوبارہ سبق کرو تو میں نے یہ نہیں کہنا مجھے تو یاد ہو جاتا ہے، تمہیں یاد نہیں ہوتا، تم پڑھتے نہیں ہو. اور وہ کیا کرتا ہے اس کے لیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی ان کو بہت بیوٹیفل بنا کے دکھاتا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اخلاص نہیں رہتا. جب ہمیں گیمز کھیلنے کا شوق ہے یا کوئی کارٹونز دیکھنے کا شوق ہو جائے یا کوئی اور ایسا کام کرنے کا شوق ہو جائے جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، تو وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ہم خالص نہیں رہیں گے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ ایک غلط کام کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ کو لیسن نہیں یاد ہوگا اپنا قرآن کا. آپ نے ایک جھوٹ بولا نا تو آپ نوٹ کریں گے خود سے کہ آپ کا جو لیسن ہے اس دن آپ سے یاد نہیں صحیح ہو رہا ہوگا، اٹکن آنی شروع ہو جائے گی. اگر آپ غصہ زیادہ کریں گے، امی ابو کے ساتھ آپ مس بیہیو کریں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کی بیک بائٹنگ کر دیں گے، اسی دن آپ نوٹ کریں گے کہ آج مجھ سے کام نہیں صحیح کیا جا رہا، آج میرے سبق میں کچھ پرابلم آنی شروع ہوگی. کیونکہ شیطان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ سنسیئر نہ رہنے دے، کوئی نہ کوئی آپ سے گڑبڑ کراتا رہے. اگر آپ دیکھیں کوئی دودھ کے اندر پانی ڈال کے ملا کے آپ کو دے دے، دیکھنے میں تو وہ دودھ ہی لگے گا، لیکن اب اس کے اندر وہ خالص نہیں رہا، اور وہ کیا کرتا ہے اس کے اندر ڈال دیتا ہے ریا کو، تاکہ اس کے عمل کو باطل کر دے. کیا کرتا ہے؟ اس کو شو آف سکھا دیتا ہے تاکہ اس کے سارے ڈیڈز ضائع ہو جائیں. اب ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم شو آف کرتے ہیں؟ ہم کیا کیا چیزیں شو آف کرتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ کیا کبھی آپ نے کسی چیز کے بارے میں شو آف؟ ہمارے پاس کیسا لیپ ٹاپ ہے، کون سی گیمز ہیں، ہم کہاں سے کھانا کھاتے ہیں، ہماری گاڑی کتنی بڑی ہے، ہم چھٹیوں میں کتنی سیریں کرتے ہیں. اور کیا شو آف کرتے ہیں لوگ؟ ہمارے پاس زیادہ فرینڈز ہیں. اچھا پیسے بھی، اب عید آئے گی نا، پھر کیا ہم شو آف کرتے ہیں؟ کس کو کتنی عیدی ملی. اگر ملی تو اچھی بات ہے، الحمدللہ، یو شوڈ فیل ہیپی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا لیپ ٹاپ دے دیا، آپ کے پاس گیمز ہیں، آپ کے گھر میں بہت مزے کی چیزیں ہیں، چھٹیوں میں آپ کے امی ابو، آپ کے گھر والے آپ کو کہیں سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو خالص رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس جگہ کو آنے جانے کو خوب انجوائے کرنا چاہیے. اگر کوئی پوچھے اچھا آپ نے فلاں گیم کھیلی ہے، آپ اسے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی کھیلی ہے اور میرے پاس تو 2 اور گیمز بھی ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا بیٹا آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو حفظ کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا آپ نے کتنے پارے حفظ کیے ہیں، آپ تب بھی بتا سکتی ہیں کہ میں نے تو 10 پارے حفظ کر لیے ہیں.
یا یہ کہ میں نے سارا قرآن مجید حفظ کر لیا اب میں گردان پہ ہوں. آپ ساری باتیں بتا سکتے ہیں اگر بتانے کی ضرورت ہو، لیکن آپ نے اس وقت اپنے اندر یہ پوچھنا ہے اپنے آپ سے میری نیت کیا ہے بتانے کی. میری نیت اگر یہ ہے کہ یہ میرے سے امپریس ہو جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں اور جتنا مجھے آتا ہے اور جتنی چیزیں میرے پاس ہیں کسی کے پاس بھی نہیں، اور یہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ نیت اچھی ہوگی؟ نہیں. اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رہیں گے؟ نہیں. اگر آپ نے ایسا سوچا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نیت کے دروازے سے کون انٹر ہوا ہے؟ شیطان. اور شیطان نے انٹر ہو کر آپ سے کیا کروایا ہے؟ کس کس چیز کو خوبصورت بنایا ہے؟ آپ کے اچھے کاموں کو خوبصورت بنایا اور آپ کو کہا ہے کہ آپ جیسا اچھا کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یو آر لوکنگ ڈاؤن آن ادرس. اس سے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ میڈ اٹ پاسبل فار می، آپ اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں میں بہت بڑی چیز ہوں میں. اور شیطان کہتا ہے ویری گڈ، یہی کرنا چاہیے تمہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے نہیں رہنا. وہ آپ سے پھر غلط سے غلط کام کروانا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا ان کاموں کو بہت خوبصورت بناتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اگر ایک شخص ہیلدی ایٹنگ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے ہیلدی ایٹنگ کرنی چاہیے، پتہ ہے کہ نہیں ہم سب کو؟ یہ جو فزی ڈرنکس ہوتی ہیں پینی چاہیے؟ یس نو؟ نو. لیکن جب ہم کسی پارٹی پہ جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں یا شادی پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پانی کی بوٹل بھی پڑی ہوتی ہے اور فزی ڈرنک بھی پڑی ہوتی ہے، تو ہم کون سی اٹھاتے ہیں پہلے؟ فزی ڈرنک. سب سے پہلے کہتے ہیں ڈالو، اب تو ماما بابا بھی نہیں روک سکیں گے، ایک گلاس، دوسرا گلاس، تیسرا گلاس، ساتھ والوں کے ٹیبل سے بھی اٹھا کر لے آتے ہیں. تو یہاں پہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے. اگر میں جنک کھاؤں گی اور بہت زیادہ کھاؤں گی تو میں سنسیئر نہیں رہ پاؤں گی، میرا اخلاص کم ہو جائے گا، کیونکہ شیطان تو مجھے جنک پہ لگائے رکھے گا. میں ہیلدی ایٹنگ نہیں کروں گی تو ہیلدی سوچیں بھی نہیں مجھے آئیں گی، ہیلدی کام بھی نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں، آپ بے شک اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کر آج ریسرچ کیجئے گا، یہ جتنی فزی ڈرنکس ہیں ان میں کیا ہے، یا جو جوسز ملتے ہیں مارکیٹ میں جو بنے بنائے باٹلز میں، ان میں کیا ہے؟ اس میں صرف پانی ہے، اس میں چینی ہے، شوگر، اتنی زیادہ بھری ہوئی شوگر ہے. اور شوگر کو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ وائٹ پوائزن. بیکاز شوگر آپ کی باڈی میں جا کر آپ کے سارے سسٹمز کو خراب کرتی ہے. تو جو شخص کہتا ہے میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، جب وہ جنک ایٹنگ بہت زیادہ کرے گا تو وہ کیسے سنسیئر رہے گا؟ اسی لیے ہمیں ہر جگہ پہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو میری نیت کیا ہوگی اور اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا میں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں اچھا لگے گا تو اپنے آپ کو بتانا ہے سوری یہ کام نہیں میں نے کرنا، اپنے آپ سے ایسے بات کرنی ہے. اچھا اسی طرح مجھے بتائیں، زیادہ دیر ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھنا یا کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھنا یا موبائل رکھنا، کیا یہ ہیلدی ہے؟ نہیں. ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم کتنی لڑائی کرتے ہیں گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ مجھے جب دل چاہے میں اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ بیٹھوں اور مجھے اپنا فون چاہیے. تو ہمارے پیرنٹس جب ہمیں نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ کسی کے ہیلدی نہیں ہے. تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت چیک رکھنے کے لیے ایک میں ڈائیگرام آپ کے سامنے بناتی ہوں، اس سے سمجھاتی ہوں کیا کریں گے. ہم یہ کرتے ہیں کہ 2 سرکل بناتے ہیں، ایک بڑا سرکل اور اس کے اندر ایک چھوٹا سرکل. اور وہ جو چھوٹا سرکل ہے اس میں ہم لکھتے ہیں کہ میرا پرنسپل یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھنا ہے. کیا کرنا ہے میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا رکھنا ہے؟ خالص رکھنا ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھا تو شیطان وہ میری نیت کا دروازہ نہیں کھولے گا، مجھ سے شو آف اور غلط کام نہیں کروائے گا. اور وہ جو باہر والا بڑا سرکل ہے اس میں نے
چھوٹے چھوٹے بریکٹس میں لکھنا ہے کہ میں نے ایک دن میں کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں. جیسے میں نے اسکول آنا ہوتا ہے، وہاں ٹیچرز ہوتے ہیں، میں گھر میں ہوتا ہوں، وہاں پیرنٹس ہوتے ہیں، میرا دل فن کرنے کو بھی چاہتا ہے، میں نے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، میرا اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کو، کھیلنے کو دل چاہتا ہے، پھر مجھے سارا دن میں کچھ روٹینز بھی فالو کرنی ہوتی ہیں، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اور ان سارے کاموں میں نے سینٹر میں کس کو رکھنا ہے؟ ہر وقت کیا سوچنا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے میری نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. فرینڈ کو کیوں ملنا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس بہت ساری گیمز ہیں اور اگر میں گھر میں رہے تو امی ابو نے تو الاؤ نہیں کرنا، فرینڈ کے گھر جا کے کوئی نہیں روکے گا، ہم خوب گیمز کھیلیں گے. نہیں، فرینڈ کے ساتھ اس لیے ملنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم اچھے دوست بنائیں، ہم اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، ہم اچھے اچھے کام کریں، ایک دوسرے کو اچھی باتیں سکھائیں. تو میں نے اللہ کی خاطر اپنے دوستوں سے ملنا ہے. اسی طرح فن کرنے کو سب کا دل چاہتا ہے، خوش ہونے کو دل چاہتا ہے، انجوائے کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں گے تو کیا آپ کوئی ایسا کام کریں گے فن کے نام پر جو شیطان کو خوش کرے؟ مثلا کون سا فن ہوگا جو شیطان کو خوش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو نہیں؟ بالکل، گیمز کھیلتے ہوئے کسی کو تنگ کریں، شرارتیں کریں. تھوڑا بہت تو آپ بھاگیں گے، کھیلیں گے، لیکن اگر آپ ایسا کام کریں گے جس سے آپ کو رسک ہوگا یا کسی اور کے لیے رسکی ہوگا تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی. بالکل، فن ہمارا جتنا ٹائم ہمیں دیا گیا ہے ہم اس سے بہت زیادہ لے لیں، اس میں پھر ہم خالص نہیں رہیں گے. شیطان جو ہے وہاں سے دروازہ کھولے گا نیت کا، ہمارے اندر آئے گا اور ہم سے پھر غلط کام کروانا شروع کر دے گا. تو آپ نے سارا دن میں ہی اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، اور اس میں نے جو بھی کام سارا دن کرنے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.